واقعہ ہے، مصر کے ایک بہت بڑے عالم اور مصر کے ایک بہت بڑے محدث دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کرتے ہوئے وہ جو عالم تھے وہ صوفی بھی تھے، صاحب کشف تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، دونوں بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ اچانک وہ عالم اٹھے، اس محدث کی بات کو منقطع کر کے، کٹ کر کے، اور اٹھنے کے بعد تیزی وہ اس مسجد کی طرف بڑھے جس مسجد کے اندر امام علی مقام کا سر انور مدفون ہے۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا ہے جو وہاں بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہا ہے۔ وہ عالم چپکے سے اس بوڑھے کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو وہ جو محدث تھے انہوں نے دیکھا اتنا بڑا عالم اس بوڑھے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو اس عالم نے بھی اس کے پیچھے ہاتھ اٹھا لیے، اور اس کے بعد انہوں نے جو محدث صاحب تھے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، تینوں دعا میں مصروف ہیں۔ ایسے میں جب دعا ختم ہوئی اس محدث نے سوچا کہ میں اس عالم کی نظر میں نہیں آنا چاہیے، جلدی سے ہاتھ پھیرے اور وہ نکلے تو کیا دیکھا کہ اتنے بڑے مصر کے عالم اس بوڑھے کا ہاتھ لیتے ہیں، چومتے ہیں اور اپنے چہرے پہ ایسے پھیرتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے چوم کر ایسے چہرے پہ پھیرتے ہیں، چہرے پہ گھماتے ہیں۔ یہ منظر دیکھا، اس بوڑھے کو بھی دیکھا، عالم کو بھی دیکھا، اور جلدی سے جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ عالم صاحب تشریف لائے، اس محدث نے پوچھا حضرت اتنی اچھی بات چل رہی تھی، بات کو منقطع کر کے، بات ادھوری چھوڑ کر آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو انہوں نے بات کو چھپانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا ایک ضروری کام سے میں چلا گیا تھا۔ تو کہا اچھا آپ مشہد حسین پر نہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں گیا تو تھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ میں بھی جو ہے آپ کے پیچھے پیچھے گیا تھا، اور وہ جو بوڑھا فاتحہ پڑھ رہا تھا آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا، آپ نے اس کے ہاتھ چومے اور چہرے پہ ملے، تو اس وقت انہوں نے فرمایا اللہ تمہیں مبارک کرے۔ تم جانتے ہو وہ بوڑھا کون تھا؟ وہ اس زمانے کا غوث ہے، غوث، اور وہ روزانہ بارگاہ امام علی مقام میں حاضری دینے کے لیے آتا ہے۔ تو جس وقت وہ امام کے روضے پر حاضری کے لیے آیا تو مجھے اطلاع ہوئی، تو میں بھی فوری طور پر وہاں پر پہنچ گیا کہ ایک مقبول بندہ بارگاہ امام حسین میں حاضر ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ حاضری دے دوں تاکہ اس کی دعاؤں کی برکتیں اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ امام علی مقام کے سر انور کی شان دیکھیں کہ غوث الوقت بھی روزانہ اس بارگاہ میں حاضری لگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب ایک بات تھوڑی سی تفصیلی ہے، میں اس کو امام طلسمانی کی جو شرح شفا ہے، قاضی ایاز کی شفا، اس کی شرح بہت لوگوں نے لکھا، امام طلسمانی نے بھی اس کی شرح لکھی، اور جو اس کی شرح لکھی اس کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب ذرا غور سے سننا، امام علی مقام کے سر انور پر حاضری کا معاملہ آپ نے غوث کے بارے میں سنا کہ وہاں غوث آتے ہیں، غوث۔ اب اس سے بڑھ کر ایک بات سنیں، میں نے حوالہ پیش کر دیا شرح شفا شریف کی شرح جو امام طلسمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی۔ سیدنا سلیمان عامش لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا اور جب میں حج کے لیے گیا تو وہاں میں نے کیا دیکھا، ایک شخص ہے وہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑتا ہے اور کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ میں بہت مجرم ہوں، میں بہت پاپی ہوں، میں بہت برا انسان ہوں، میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، بخش دے، میری مغفرت کر دے۔ اور اس کے بعد غلاف کعبہ پکڑ کر روتے روتے کہتا ہے مگر میں جانتا ہوں اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی مغفرت کی دعا بھی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں مولا تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو میری مغفرت نہیں کرے گا۔ امام سلیمان عامش کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کی زبان سے یہ مایوسی کے جملے سنے، میں انتظار کرنے لگا کہ یہ بندہ
دعا سے فارغ ہو تو اس کو بتاؤں ارے تو دیوانہ ہے, ارے تو پاگل ہے, اس طرح کی بدبختی کی باتیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ہے, خدا کا در ہے, کعبۃ اللہ ہے, یہاں جو دعا کی جاتی ہے اللہ پاک قبول فرماتا ہے, یہاں ہر دعا مقبول ہوتی ہے. تو یہاں مایوسی کی باتیں کرتا ہے, اللہ پاک سب کی دعا یہاں سنتا ہے. تو جیسے وہ دعا سے فارغ ہوا, روتے ہوئے جب وہ پلٹا, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر میں نے کہا کعبۃ اللہ کے سامنے ایسی تو مایوسی کی بات کر رہا ہے, کیا بدبختی کی باتیں کرتا ہے. ارے یہاں تو اللہ سے جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. تو نے دعا بھی کی اور دعا کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. تو اس شخص نے حضرت سلیمان اعمش کا دامن پکڑا, ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے کہا ادھر آئیے, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سلیمان اعمش ہے, آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ کو میں جان گیا, میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. اب سلیمان اعمش کیا بیان کر رہے ہیں, توجہ سے سنو, شان امام علی مقام پتہ چلے گی. وہ شخص حرم سے باہر لے گیا اور حرم سے باہر لے جانے کے بعد کہا امام آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں ان 70 بدنصیبوں میں سے ہوں, میں ان 70 بدنصیب انسانوں میں سے ہوں کہ جس وقت امام علی مقام کو شہید کیا گیا تھا تو جن 70 لوگوں کے ہاتھ میں نیزے پر امام کا جو ہے وہ سر دیا گیا تھا, امام کا سر, امام کی اولاد کا سر, امام کے بھانجوں کا سر, امام کے بھتیجے, وہ تقریباً 70 سے زیادہ تھے, 72 بتائے جاتے. تو وہ کہتا ہے میں ان 70 بدنصیب لوگوں میں سے ہوں کہ میرے ہاتھ میں بھی کسی کا کٹا ہوا سر نیزے پر تھا. ہم لوگ وہ سر لے کر کے سفر کرتے رہے, چلتے رہے, بالآخر ہم وہ سر لے کر جب دمشق پہنچے تو دمشق پہنچنے کے بعد یزید کے دربار میں جب امام کا سر گیا تو اس وقت اس نے جو بے ادبی کی, جو بے حرمتی کی, آپ بار بار علماء سے, خطبہ سے اور واعظین سے سنتے رہتے ہیں, میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا تاکہ میں اپنے وقت پر اپنی گفتگو کو تمام کر سکوں, اپنی گفتگو کو مکمل کر سکوں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا اسماعیل ابی مسجد مرکز پر اجتماع بھی ہوتا ہے, اس میں بھی آپ کو شرکت کرنی ہے. اس کا خیال کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو بہت اختصار کے ساتھ لے کر کے پورا کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اور ہم اجتماع میں شریک ہو کر وہاں سے بھی کچھ برکتیں حاصل کر سکیں. لیکن آپ توجہ سے سنیں, امام سلیمان اعمش سے وہ شخص کہتا ہے کہ میں ان بدترین 70 لوگوں میں سے ہوں جن کے ہاتھوں میں شہداء کے سر تھے. میں یزید کے دربار میں جب سر لے کر پہنچا تو یزید نے کیا کیا, چھڑی سے مارا, بے ادبی کی, اور اس بدبخت نے بھی بہت ساری باتیں کہی, بلکہ معاذ اللہ اس نے یہ بھی کہا کہ حسین تم نے ضد کی اور تم اپنے نتیجے کو پہنچ گئے, معاذ اللہ. اور بھی اس نے باتیں کہی. امام قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا ابن کثیر ہوں, ابن خلدون ہو, اور خاص طور پر سلسلہ نقشبندیہ کے امام, بہت بڑے بزرگ, سلسلہ نقشبندیہ کے پیشواؤں میں, اماموں میں ایک نام ہے حضرت سیدی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا. ان بزرگوں کو آپ دیکھیں تو ان بزرگوں نے لکھا کہ اس شخص نے جس وقت یزید نے جب کٹے ہوئے سر دیکھے تو اس نے کہا کاش آج میرے وہ بدر و احد کے میرے باپ دادا جن کو بدر و احد میں بنو ہاشم نے قتل کیا تھا, آج وہ یہ منظر دیکھتے تو خوش ہوتے کہ میں نے بنو ہاشم سے بدر و احد کا بدلہ لے لیا ہے. یہ یزید ہے جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یزید نے کیا کیا ہے, وہ تو کربلا میں تھا ہی نہیں. میں سوچتا ہوں یا اللہ کہ لوگوں کو یزید کی آل اولاد ختم ہونے کے بعد بھی یزید سے کیا دلچسپی ہے, اور میں کہتا ہوں بلکہ یزید سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں بغض حسین دلوں میں بھرا ہوا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تو تھا نہیں, پھر اس پہ کیوں الزام ہے. میں نے کہا ہم سے نہ کہو, قاضی ثناء اللہ کی بھی نہ سنو, ابن خلدون کی بھی نہ سنو, تبری کی بھی نہ سنو, کس کی نہ سنو, یزید کے بیٹے ہی کی سن لو. یزید کا بیٹا جو معاویہ ابن یزید ہے, یزید نے اپنے ایک بیٹے کا نام والد کے نام پر یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پر اس نے معاویہ رکھا تھا. تو اس کا بیٹا بھی ایک حضرت امیر معاویہ کے نام پہ معاویہ ابن یزید تھا. تو جب اس کو لوگوں نے پکڑ کے لایا, کہا کہ تیرے باپ کی موت ہو گئی ہے, تیرے باپ کا تجھے جانشین بننا ہے اور تو نے اس کے تخت پر بیٹھنا ہے. تو پتہ ہے معاویہ ابن یزید نے خطبہ دیا, اس خطبے کا پورا حصہ تو نہیں پیش کرتا, 2 جملے پیش کرتا ہوں. اس نے کہا تھا میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا, کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ہمارا حق نہیں ہے,
اس پر تو رسول اللہ کی اولاد کا حق ہے. تو جس تخت پر رسول اللہ کی اولاد کا حق ہو اس پر میں نہیں بیٹھ سکتا. اور پھر معاویہ ابن یزید نے کہا تھا واللہ جس تخت پر آل نبی کے خون کے دھبے ہو اس تخت پر میں کبھی نہیں بیٹھ سکتا. میرے باپ نے آل رسول کا خون کر کے وہ جرم کیا ہے کہ قیامت تک لوگ اس کو ملامت کرتے رہیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے. جب یزید کا بیٹا اپنے باپ کو قاتل مان رہا ہے اولاد رسول کا, خدا جانے آج کیا یزید سے دلچسپی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو کچھ خبر ہی نہیں تھی, کچھ پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ یہ بات بتاؤں, جس وقت یزید نے ابن زیاد اور شمر کو لعنت کی کہ تم نے قتل کیا, تو وہاں جب یزید نے کہا تم نے قتل کیا, شمر کہتا تھا میں نے نہیں, ابن زیاد نے, ابن زیاد کہتا تھا خولی نے, خولی کہتا تھا سنان نے, اس نے. تو یزید نے غصے میں آ کے کہا کہ کسی نے قتل نہیں کیا, تو پھر حسین قتل کیسے ہو گیا. جب اس نے دیکھا کہ دربار کے لوگوں کے چہرے بدل رہے ہیں, بغاوت کا اندیشہ ہے, حکومت خطرے میں آ گئی ہے, تو اس نے اپنے آپ کو یعنی کہ مکر سے کام لیتے ہوئے کہا بتاؤ کس نے قتل کیا. وہ کہتا تھا میں نے نہیں, وہ کہتا تھا میں نے نہیں, وہ کہتا تھا میں نے نہیں. تو اس وقت اس نے کہا کسی نے نہیں قتل کیا, تو حسین قتل کیسے ہوا. تو کسی نے کہا یزید اگر جان کی امان دے تو میں بتاؤں کس نے قتل کیا. تو یزید نے کہا بول کس نے قتل کیا. کہا تیر چلانے والا دمشق میں بیٹھا ہوا تیر چلا رہا تھا اور وہ تیر کربلا تک کام کر رہا تھا. تم نے خط نہیں لکھے تھے کہ حسین کو قتل کر دو, حسین کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرو. وہ خطوط کہاں ہیں جو تم نے لکھے تھے؟ اور اب کہتے ہو کس نے قتل کیا. یزید کا قاتل وہ ہے کہ دمشق میں بیٹھ کر کے اس نے تیر چلایا اور اس کے تیر سے حسین شہید ہوئے. تو جب اتنا سنا اور سننے کے بعد غصے میں آیا اور کہا تیری ماں تجھ پہ روئے, لعنت ہے تجھ پر, اور یہ کہہ کر کے اپنے تخت سے اٹھ کر کے گھر میں چلا گیا. اس کا مطلب یزید کے جو گرگے تھے اور جو چمچے تھے وہ بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار تھے کہ تلوار کسی اور کی چل رہی تھی اور چلانے کا حکم دینے والا یزید تھا.